بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرین عطف على الأميين أي الموجودين منهم والآتين منهم بعدهم لما لم يلحقوا بهم في السابقة والفضل وهم التابعون، والاقتصار عليهم كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على من عداهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة، لأن كل قرن خير ممن يليه، وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه. اچھا جی، اب آپ کو بتایا تھا کہ یہاں یزکیہم تزکیہ، اس تزکیہ کا مطلب رذائل سے صاف ہونا اور فضائل کو حاصل کرنا. التخلیہ والتحلیہ، التحلیہ والتخلیہ، تو یہ یہاں آیا ہے یزکیہم مقدم، یعلمہم الکتاب والحکم پر، اور دوسری جگہ پر ویسے سورہ بقرہ صفحہ نمبر 19 میں آپ پھر بعد میں دیکھ لیں، اس میں یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تعلیم الکتاب والحکمہ یزکیہم پر مقدم. اس کی 4 حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ تزکیہ جو عمل کا نام ہے اور اپنے دل اور بدن کی صفائی کا نام ہے ناجائز کاموں سے، یہ اتنا اہم ہے کہ یہ علم سے پہلے بھی ہونا چاہیے اور علم کے بعد بھی ہونا چاہیے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تزکیہ ہونا چاہیے، اس لیے کبھی پہلے آیا، اور بعد میں بھی ہونا چاہیے، کبھی بعد میں آیا. یہ مت سمجھو کہ میں مولوی بنوں گا اور بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر تزکیہ کروں گا. طالب علمی کے زمانے میں بھی تزکیہ کرو اور علم ختم کرنے کے بعد بھی تزکیہ کرو. دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی پہلے آیا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے لیے پہلے تزکیہ مفید رہتا ہے، اور کبھی بعد میں آیا، بعض لوگوں کے لیے بعد میں، بعض لوگوں کے لیے یزکیہم پہلے ہوتا ہے تو یعلمہم الکتاب والحکمت اس کے لیے آسان ہوتا ہے. پہلے وہ شریر الشریرین ہوتا ہے، لیکن جب تبلیغ میں جا کر اپنا کچھ تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ، ذہن کا تزکیہ، عمل کا تزکیہ، تو اس کے بعد خود بخود آ کر مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے اور کہتے میں تو پڑھوں گا. آپ کی کلاس میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد آ کر علم میں مشغول ہو گئے ہوں گے، پہلے ان کا تزکیہ ہوا ہوگا. اور بعض لوگوں کے لیے علم تزکیہ کا سبب بن جاتا ہے. مولوی بنتے ہیں تو کہتے ہیں کب تک مولوی بننے کے بعد ہم ادھر ادھر پھرتے رہیں گے اور معاصی میں مبتلا ہوں گے. توبہ کرنا چاہیے، امامت کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، یہ عمل چھوڑنا چاہیے، یہ خرابی چھوڑنا چاہیے. تو اس کے لیے عمل سبب تزکیہ کہتے ہیں. مولوی بن گیا ہوں تو مولوی کی برکت سے، مولوی بننے کی برکت سے اب اعمال صالحہ کرنا چاہیے اور اعمال خراب اعمال سے توبہ کرنا چاہیے. اور یہ تو کثرت سے ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اصلاح ہو جاتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب پہلے آیا یزکیہم ویعلم سے،
اس لیے کہ تزکیہ مقصود ہے، تزکیہ اور اصلاح مقصود ہے، تو یہ مقصود پہلے آیا، اس لیے کہ مقصود کو لوگ پہلے ذکر کرتے ہیں. جیسے سیرت النبی کے جلسے میں جو اہم مقرر ہے اس کا ذکر ابتدا میں کرتے ہیں، فلان مولانا خطیب صاحب تشریف لائیں گے، اور پھر بعد میں تفصیلات ہوتی ہیں کہ کیا کیا ہوگا. تو مقصود کو پہلے ذکر کرتے ہیں. اور جہاں بعد میں ذکر کیا اس لیے کہ ترتیب زمانی میں بعد میں ہے. ترتیب زمانی میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں پھر علم پر عمل کرتے ہیں، ترتیب زمانی یہی ہے. عرفاً تو یہ تیسری اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ کے دو معنی ہیں، تزکیہ بمعنی عمل اور تزکیہ بمعنی تخلیہ. جب تزکیہ بمعنی تخلیہ ہو تو یزکیہم وہ پہلے ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمت یہ بعد میں ہونا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو خالی کر دو خرابیوں سے، پھر آپ کے لیے کتاب و حکمت کی تعلیم مفید ہوگی. اور جہاں تزکیہ بمعنی عمل ہو، تزکیہ بمعنی عمل ہو تو اس کو مؤخر کر دیا، اس لیے کہ علم وسیلۃ العمل ہے تو علم کو مقدم کیا اور تزکیہ بمعنی عمل کو مؤخر کر لیا. یہ چار وجوہات. اور فرماتے ہیں وآخرین لما یلحقوا بہم، وآخرین اور یعلم آخرین اور تعلیم دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین دوسرے لوگوں کو. امیین پر عطف ہے، یعنی امیین موجودین ہے اور آخرین آتین ہے، آنے والے ہیں. جیسے فارس کے لوگ ہیں، روم کے لوگ ہیں، دوسری جگہ کے لوگ ہیں. لما یلحقوا بہم تابعین، لما یلحقوا بہم جو ابھی تک نہیں ملے ہیں، بہم سابقین کے ساتھ. بہم وہ جو ہے ما قبل میں جن کا ذکر ہے، امیین سابقین، ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں. اور لما بمعنی لم ہے، یعنی لم یلحقوا بہم ابھی تک ملے نہیں ہے. اور اگر لحوق دو قسم کا ہے، ایک مرتبے کے اعتبار سے، ایک زمان اور مکان کے اعتبار سے. اگر لحوق کا مطلب مرتبے کے اعتبار سے ہو تو لما بمعنی لم ہے. لما یلحقوا بہم لم یلحقوا بہم وہ نہیں ملیں گے، مرتبے میں نہیں پہنچ سکتے سابقین کو، تابعین صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے. اور اگر یلحقوا بہم میں لحوق کا مطلب زمان اور مکان کے اعتبار سے ہو تو لما اپنے معنی میں ہے. معنی یہ ہے کہ وہ نہیں ملے ہیں، یعنی نہیں پہنچے ہیں مدینہ میں، لیکن پہنچ جائیں گے. اور لما یلحقوا بہم انہوں نے صحابہ کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن ابھی پالیں گے، پیدا ہو جائیں گے تو پالیں گے. تو پھر لما اپنے معنی میں ہے، اس لیے کہ لما جب اپنے معنی میں ہو تو اس میں نفع ہے مع التوقع، توقع کے ساتھ. تو لما یلحقوا بہم ابھی تک نہیں ملے ہیں اور ملنے کی توقع ہے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اور مرتبے کے اعتبار سے تو نہیں مل سکتے، اس لیے کہ تابعین صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. کہتے ہیں فی السابقۃ والفضل، فی المرتبۃ السابقۃ اور فضیلت میں، اور وہ تابعین ہے. والاقتصار علیہم کاف فی بیان فضل الصحابہ، اور تابعین پر اکتفا کافی ہے صحابہ کی فضیلت میں، اس لیے کہ جب صحابہ تابعین سے افضل ہو گئے تو بعد والوں سے بطریق اولا ہو گئے. المبعوث فیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے. علی من عداہم ان کے ماں سوا پر،
ممن بعث الیہم جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے، وآمنوا به اور جنہوں نے ایمان لایا ہے، من جمیع الانس والجن الی یوم القیامہ. کیوں؟ لأن کل قرن خیر ممن یلیہ، کیونکہ ہر صدی بہتر ہے بعد والی صدی سے، ممن یلیہ. تو الاقتصار علی التابعین یعنی الفضیلۃ علی التابعین فضیلۃ علی من بعدہم، کیونکہ جب تابعین سے بہتر ہے تو تابعین تبع تابعین سے بہتر ہے، تبع تابعین بعد والوں سے بہتر ہے. کل قرن افضل من القرن الآتی. وهو العزیز الحکیم فی ملکہ وصنعہ، ذالک فضل اللہ. ذالک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تزکیہ اور تعلیم یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ذکر معہ، اور جو ان کے ساتھ مذکور ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ، اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام اور تابعین کے بعد معاندین کا ذکر ہے. ان لوگوں کا مثال کی مثال حملوا التوراۃ، جن کے اوپر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا، یعنی تورات کے ساتھ مکلف تھے. کلفوا العمل بالتورات، ان کو مکلف بنایا گیا تھا کہ تورات پر علم عمل کرو اور علم مع العمل. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے تورات کو نہیں اٹھایا، یعنی تورات پر عمل نہیں کیا. کہتے ہیں اس میں یہود بھی ہے کہ یہود نے تورات پر عمل نہیں کیا. اس میں جو خطبے میں بات کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، خطبے میں بات کرنے والے انہوں نے بھی عمل نہیں کیا. اس میں حافظ بے عمل اور عالم بے عمل سب شامل ہے. حمل التورات تو ہے، ذہن میں قرآن کریم اور دماغ میں قرآن ہے لیکن عمل نہیں ہے. لم يعملوا بما فیہا، اور عمل نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو سنا اور یاد کیا، فلم یؤمنوا بہ، ایمان نہیں لایا. کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. کہتے ہیں گدھے کی تخصیص اس لیے ہے لکونہ ابلہ الحیوانات، تمام حیوانات میں بے وقوف مشہور ہے. جو مالک تو حمار بلاحت کے ساتھ مشہور ہے. جو مالک اس کو گھاس اور چارہ کھلاتا ہے، جب مستی میں آتا ہے تو اس کو بھی لات مارتا ہے حمار. اور حمار وحشی کبھی کبھی جب شیر کو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تاکہ شیر مجھے نہ دیکھے. یہ مشہور ہے. مثل الحمار یحمل اسفارا، ایسے حال میں کہ اٹھاتا ہے بڑی بڑی کتابوں کو. السفر الکتاب العظیم. یحمل اسفارا حال ہے. اگر کوئی کہے کس چیز سے حال ہے، فاعل مفعول تو ہے نہیں، بصرین تو ناراض ہو جائیں گے. کہتے حمار مفعول بھی کے حکم میں ہے. یماثل الحمار حال کونہ یحمل اسفارا. اور یا صفت ہے حمار، ایسا حمار یحمل اسفارا. اور اگر کوئی کہے جملۃ نکری کی صفت ہے تو آپ کہیں گے چونکہ حمار میں سے جن سے حمار مراد ہے، کوئی خاص حمار نہیں ہے، تو یہ فی حکم نکرہ ہے. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَزِيتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. اللئیم موصوف ہے،
یسبونی اس کی صفت ہے. ثم لم يحملوها لم يعملوا بما فيها یہ ہو گیا، یعنی وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله المصدقة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بری حالت ہے اس قوم کی حالت جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے. المصدقة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہیں، تو ان آیات کی یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں. اور مخصوص بالضم محذوف ہے، تقدیرہ ھذا المثل، تو تقدیر یہ ہے بئس مثلا مثل القوم الذین کذبوا، مثلا تمیز محذوف ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. ظالم جب اپنے ظلم پر پکا ہو اور مضبوط ہو. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، آپ کہہ دیں اے یہودیوں نے کہا تم ہماری مذمت کیوں کرتے ہو، ہم تو اولیاء اللہ ہے، ہم تو احباء اللہ ہے، ہم تو ابناء اللہ ہے. تو یہ آیت آ گئی، اے یہودیوں، الذین ہادوا رجعوا من عبادت العجل فسمی بالیہود. اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہو، من دون الناس، نہ کوئی اور دوسرے لوگوں کے علاوہ، بس موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو فی زعمکم، فتمنوہ جزا محذوف ہو جائے گی. اب مصنف آسان تو یہ تھا کہ یہ فرماتے ان زعمتم انکم اولیاء للناس من دون الناس للہ من دون الناس فتمنوا الموت. ان کنتم صادقین فتمنوہ، کہ ان کنتم صادقین کے لیے جزا محذوف ہے بقرینۃ ما قبل. یہ آسان بات تھی، لیکن مصنف ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں تعلق بتمنیہ شرطان. فتمنوا الموت کے ساتھ دو شرط متعلق ہے، ایک شرط ان زعمتم اور ایک شرط ان کنتم صادقین. علی ان الاول، اس بنا پر، ان الاول کہ ان زعمتم قید یہ ظرف ہے، فی الثانی دوسرے میں، یعنی ان کنتم صادقین فی زعمکم، یہ ان زعمتم قید ہے یعنی ظرف ہے ان کنتم صادقین، یعنی ان کنتم صادقین فی زعمکم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت. ان صدقتم فی زعمکم انکم اولیاء اللہ والولی یؤثر الآخرۃ، اور ولی آخرت کو ترجیح دیتا ہے. ومبدأها الموت، اور اس کی ابتدا موت سے ہے. مبدأ الآخرت الموت، تم تمنا کر لو. ولا یتمنونہ ابدا، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کو معلوم ہے کہ موت کی تمنا کریں گے کہ اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا. بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے کفر کیا. من کفرہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم المستلزم لکذبہم، اور جو نبی کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ مستلزم ہے اس کے لیے کہ یہ جھوٹے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، کافروں کو خوب جانتا ہے. اس پر ایک اشکال ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ ہم جنت کے حقدار ہیں تو تم موت کی تمنا کرو. اس پر متعدد اشکالات. ایک اشکال تو اس پر یہ ہے کہ جنتی ہونا موت کی تمنا کو مستلزم نہیں ہے کہ ایک آدمی جنتی ہو موت کی تمنا کرے. تو یہود سے کیوں کہا گیا کہ اگر تم جنتی ہو تو موت کی تمنا کرو؟ دیکھو مسلمان جنتی ہے اور اس کے لیے طول عمر مطلوب ہے، اس کے لیے موت کی تمنا منع ہے. تو موت کی تمنا، جنتی ہونا موت کی تمنا کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ موت کی تمنا تو ہر مسلمان کے لیے، وہ جنتی ہو یا غیر جنتی، سب کے لیے ممنوع ہے.
دوسرا اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں تم حق پر ہو تو تم کیوں موت کی تمنا نہیں کرتے ہو؟ چلو ہم تو کرتے ہیں یا نہیں، تم تو حق پر ہو، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، تم موت کی تمنا، تمہارے لیے موت کی تمنا کیوں منع ہے؟ اور انبیاء علیہ السلام موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اولیاء موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو شاعر الموت کی تمنا کرتے خواہ مخواہ، الا موت یباع فاشتریہ فہذا الموت فهذا العيش ما لا خير فيه الا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالممات على اخيه. اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو موت مجھے صدقے میں دے دے. یہ بھی یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم کے درجے میں ہے. اس کے دو جواب ہے، ایک جواب اچھا ہے اور ایک جواب زیادہ مضبوط نہیں ہے. اچھا جواب یہ ہے کہ ھذا من قبیل المباہلۃ، یہ مباہلے کے قبیلے سے ہے، اور مباہلے کا ذکر آل عمران آیت نمبر 61 میں ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل الی آخرہ. اور سورہ مریم آیت نمبر 75 میں ہے مع المشرکین، اور وہ یہود النصارہ کے ساتھ ہے آل عمران میں. تو مباہلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور تم جمع ہو کر کے یہ کہیں گے کہ یا اللہ جو حق پر ہو اس کو باقی رکھو، اور یا اللہ جو باطل پر ہو اس کو مار دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یقین کا زمانہ تھا، وحی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ مباہلہ مفید تھا، اس لیے کہ جو جھوٹا ہوتا تھا اس پر موت نازل ہو جاتی تھی. اس لیے کبھی یہود نصارہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہاں بھی اس کا مطلب فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو، مباہلہ ہمارے ساتھ کرو، اور مباہلے میں کہہ دو کہ یا اللہ جو باطل پر ہو اس پر موت ڈال دو، اور جو حق پر ہو اس کو زندہ رکھو. یہ بے غبار توجیہ ہے اور اچھی توجیہ ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے مسلمان کیوں نہیں کرتے موت کی تمنا، موت کی تمنا تو مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے، طول العمر مطلوب ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان اپنے لیے جنت کے استحقاق کے قائل نہیں ہے بے عمل، کہ عمل ہو یا نہ ہو تو ہم جنت میں جائیں گے. اور یہود اپنے لیے استحقاق کے قائل ہے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، عمل کرے یا نہ کرے، اور ہمارے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو جو جنت کی اتنے بڑی مدعی ہے کہ دوسروں کو جہنمی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، اس طرح کے عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو گویا کہ جنت اس کے لیے بمنزلِ محل ہے، اس لیے ان کو موت کی تمنا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان تو عمل، ہر مسلمان اپنے آپ کو ناقص العمل سمجھتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کامل العمل ہے، لیکن وہ تو موت تمنا کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کے ذمے تو تبلیغ کا کام ہے، وہ تو اصل تبلیغ کا مرکز ہے. وہ اگر موت کی تمنا کرے تو پھر کام ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، آپ کہہ دیں وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم. مصنف کہتے ہیں فا زائد ہے، اس لیے کہ ما قبل میں شرط تو ہے نہیں. بعض کہتے ہیں فا زائد نہیں ہے. ان الموت الذی تفرون میں ان تاکید کے لیے ہے، اور الموت الذی تفرون منہ مقصود ہے الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اور موصول فی حکم شرط ہے. فإنہ ملاقیکم. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ، اور یہ اچھا جواب ہے کہ جزا محذوف ہے. قل ان الموت خبر محذوف ہے ان کے لیے. ان الموت الذی تفرون منہ فلا فرار لکم منہ. کیوں؟ فا سببیہ ہے، فإنہ ملاقیکم، کیونکہ ضرور تم اس سے ملو گے. تو یہ اچھی توجہ. ان الموت الذی تفرون منہ، ان کے لیے اسم، فلا فرار لکم
یہ خبر. اور فلا فرار لکم کیوں؟ یہ فاعلت کے لیے فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم واپس کیے جاؤ گے عالم الغیب کی طرف اور عالم الشہادت کی طرف، جو عذاب قبر ہے اور آگے سب کچھ ہے آپ کے لیے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے گا بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال پر. فیجازیکم بہ. چلیے وہ بلا رہے ہیں، ایک جگہ جانا ہے ضروری، اس کو پھر بعد میں لے جاؤ، کھانے میں ہم نہیں ہوں گے. چابی ہے راشد کے پاس بھی بڑی دور سے. ايوه دكتور عفوا يا دكتور. ايوه دكتور والله ظننت انك تكون غنيا فعليك ان تعطيه احترامك كيف بيان سيدي one jalsa is two jalsa now please no you give man. One guy told me when I said that one of them for so long I said no one day when he's going to get the rum and the day gets it all that thing for having the name I said definitely this weekend Sunday night we're enjoying Rama. I'm getting my desires and I wish I know. Guys, you don't make excuses. Time's up. كيفك يا حسن؟ الحمد لله. I don't know what's in there. I don't know. You make people laugh, dude. لو جزاء في المياه لك لما I don't have to pay or should I pay you again? Yeah, no Big show. What a big show. It's like, I'm about to read, dog. Don't disturb me. I'm about to read. No, I'm not going to read loud anyway. They don't want you to get
كان معك هنا وتسعى ليس هذا بعد الفصل هذا أسأل السؤال هذا أسأل الجواب أنا معك نعم ولكن هذا لا يحتاج إلى سؤال في أشياء لا يحتاج إلى سؤال أنت كنت معك بعض الأشياء يعني الناس معي لأنه يدري كل يوم يكون وكيف أنت عرفت عنني وأنا أعرف إذا كان مفهوم أو غير مفهوم يأتي ظننت أنك معي فني إذا فتحت أعطانك وأنت ما كنت أتوقع أنك ستسألني هذا السؤال كنت معك منذ فترة المسائية منذ بداية المسائية وأنا حتى الآن ما زلت معك قد يكون مفتوح تعرف دائما يصدقون Go there right after class. It makes perfect sense. Go there right after class with them. Say, but no, it's not easy. And after. In this case, ولأبويه لكل واحد منهما فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ولكن لكان يستعمل في يزيد يتيجي فإن كان له إخوة فلأمه أو إذا كان غير هذا المسائل التي يعملون آباؤهم وأبناؤهم لا تدرون لكم فرحبة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في رسول الله والبدوي كالرجال يحدث فإن كن نساء فلقد أتين فلهن الثلثان ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد. يا نعمان لماذا ضعت هذا هكذا؟ كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية